آج 3 شعبان المعظم بدھ کا دن ہے۔ آج ولادت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا دن ہے۔ آج جو شخص بھی یہ کلمات پڑھ کر رب کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے وہی اس کو عطا کر دیا جاتا ہے، اور جو شخص آج یہ دعا پڑھ لیتا ہے پورا سال اس بندے کو رب کے خزانوں سے رزق ملتا رہتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ پورا سال میں غنی رہوں، میں مالدار رہوں، میرے رزق میں برکت رہے، میرے رزق میں اضافہ ہوتا رہے، میرا رزق کبھی کم نہ ہو، میرے گھر سے رزق کبھی ختم نہ ہو، اس شخص کو چاہیے آج کے دن یہ کلمات لازمی پڑھ لے اور بعد میں امام علی مقام کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ انشاءاللہ وہ جو مانگے گا اس کو عطا کر دیا جائے گا، اور سب سے بڑا فائدہ اس کو یہ ہوگا کہ پورا سال اس کو رب کے خزانوں سے رزق ملتا رہے گا۔ تو اس لیے دوستو، یہ ماہ شعبان المعظم کا وہ بابرکت دن ہے، وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے بارے میں صوفیاء فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ رب اپنے بندوں پر خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس مہینے کے اندر رب اپنے بندوں میں، اپنی مخلوق میں رزق کو تقسیم کرتا ہے، اور جو کچھ پورے سال میں ہونے والا ہے وہ کچھ ان لوگوں کے ساتھ لکھا جاتا ہے، ان کے مقدر میں لکھا جاتا ہے۔ تو آج وہ دن ہے اپنے مقدر کو سنوارنے کا، اپنی قسمت کو سنوارنے کا، رب کی بارگاہ سے مانگنے کا دن ہے۔ آج جو شخص بھی جو مانگتا ہے اس کو وہی کچھ عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ وہ دعا ہے کہ اس کے بارے میں آتا ہے جو بندہ بھی اس کو پڑھتا ہے، اس کے بعد پڑھنے کے بعد جو رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے اس کو ضرور غیب کے خزانوں سے مل جاتا ہے۔ 70 حاجتیں اس بندے کی فوری طور پر پوری ہو جاتی ہیں۔ اب وہ حاجت آپ کی کوئی بھی ہو سکتی ہے، آپ کو مال و دولت کی بھی آرزو ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی کسی بھی چیز کی کاروبار کی ضرورت ہو سکتی ہے، اپنے گھر کی ضرورت ہو سکتی ہے، جو شخص مقروض ہے اس کو قرضے سے نجات کی بھی حاجت ہو سکتی ہے۔ تو یہ 70 حاجتیں اس بندے کی فوری طور پر قبول ہوتی ہیں۔ اب وہ حاجت آپ کی کوئی بھی ہے، آپ نے اس کا تصور کر کے یہ کلمات آج پڑھنے ہیں۔ میں کلمات آپ کو بتا دیتا ہوں، بڑے آسان سے ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ جو شخص بھی آج پڑھے گا یقین جانے اس کا مقدر سمجھ جائے گا، کیونکہ جو شخص اپنے گھر کو بے برکتی سے، نحوست سے بچانا چاہتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اپنے گھر سے بے برکتی کو، نحوست کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس شخص کو چاہیے کہ یہ کلمات آج پڑھ کے دیکھے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیسے رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ دوستو، یہ 2-3 چیزیں میری یاد رکھیے گا اگر آپ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، بہت سارے لوگ اس عمل کی بدولت کامیاب ہوئے ہیں، ادھر پڑھتے ہیں ادھر کام ہو جاتا ہے، لیکن جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے یقین جانے اس بندے کے گھر میں مال و دولت کا ایسا سیلاب آتا ہے، ایسی بہار آتی ہے، ایسا مال و دولت برستا ہے جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، اور سب دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ اس عمل کے اول آخر آپ نے درود پاک لازمی طور پر پڑھنا ہے۔ یہ کلمات پڑھنے سے پہلے آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، اور درود پاک وہ پڑھ لیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی درود پاک آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ درود ابراہیم جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہی درود پاک پڑھ کر آپ یہ کلمات پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ یوں ہی یہ کلمات پڑھ کر اٹھیں گے، آپ کا مقدر سنور چکا ہوگا، آپ کی قسمت سنور چکی ہوگی۔ تو یہ کلمات بڑا آسان سے کلمات ہیں، کوئی اس کے اندر مشکل نہیں ہے، بچہ یہ کلمات پڑھ سکتا ہے۔ تقریباً ہر شخص کو پہلے سے بھی یہ یاد ہوں گے، لیکن آج کے دن آپ نے کیسے پڑھنے ہیں اور امام علی مقام کا وسیلہ کیسے رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، پھر آپ کی سوئی ہوئی مقدر قسمت کیسے جاگتی ہے، اس کا اندازہ آپ کو تب ہوگا جب آپ یہ کلمات پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کریں گے۔ تو دوستو، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ان میں ایک اسم اعظم بھی موجود ہے، اور اسم اعظم سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ صفاتی یا ذاتی نام ہے جسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق پیدا ہوتا ہے، معرفت کے دروازے کھلتے ہیں، اور اسم اعظم پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے۔ وہ اپنے رب سے اسم اعظم کی بدولت جو کچھ مانگتا ہے سو پا لیتا ہے۔ اسم اعظم کے صدقے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو اسم اعظم کا راز ہاتھ میں آ جاتا ہے وہ اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہیں، اللہ انہیں دین و دنیا میں انعام یافتہ بنا دیتا ہے،
ان بندوں کو نہ مٹنے والی عزت مل جاتی ہے، نہ ختم ہونے والی دولت میسر آتی ہے۔ گویا کہ اسم اعظم ہر کام کی کنجی ہے، اور جو شخص اللہ کی بارگاہ سے فیوز و برکات کا حامل بننا چاہتا ہے، فیوز و برکات حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ آج کا دن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے تو اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے آج کے دن یہ کلمات پڑھ لے۔ اللہ کا ذاتی نام اور اللہ کے صفاتی نام ہر ایک خاص شان کا مظہر ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو جس شان سے، جس نام سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی اس شان کے فیوز و برکات سے اس بندے کو نواز دیتا ہے۔ اب جس شخص کو جیسی حاجت ہوتی ہے اسی کے مطابق اس کو ہم وظیفہ دیتے ہیں، اس کو ہم عمال کرواتے ہیں۔ دوستو، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، آپ ہمارے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں، ہم اس کے مطابق آپ کو انشاءاللہ ضرور جواب دیں گے اور آپ کا مقدر سمر جائے گا۔ دوستو، بہت سارے وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جو کرتے ہی اللہ کی بارگاہ سے مقدر سمر جاتا ہے، تو ان وظائف میں سے آج کا وظیفہ بھی اسی شان کا عمل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی اسی خاص شان کا راز اس پر کھول دیتا ہے جو بندہ اس کو پکارتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو رحمان کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے اور اس کا وجود دوسروں کے لیے باعث رحمت بنا دیتا ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ جس نام سے ہم اسے پکارتے ہیں، جس نام سے ہم اس کو یاد کرتے ہیں، پھر دیکھیں اس وظیفے کے اندر ایک اسماء کی تعداد ہوتی ہے۔ اگر آپ اس تعداد کے مطابق ان اسماء کو پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو پھر آپ کو وہی چیز مل جاتی ہے جس کے لیے آپ نے وہ اسم پاک پڑھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہو، تو پھر یہ اسم اعظم ضرور پڑھیں۔ وہ اسم اعظم ہوتا ہے، لہٰذا ہم اسی اسم اعظم کی تلاش میں دنیا کے کونے کونے میں پھر لیتے ہیں، اور لوگ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ اسم اعظم کے اندر راز کیا چھپا ہوا ہے۔ تو دوستو، اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اللہ اپنی مخلوق پر ہر وقت رحم کرتا رہتا ہے، ہر وقت وہ تو چاہتا ہے کہ کوئی مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کر دوں، تو لوگ اس سے مانگنے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ تو دوستو، یہ اسماء آپ نے ذرا اس ترتیب کے ساتھ پڑھنے ہیں، جب پڑھیں گے تو پھر اس کی بہار دیکھیں گے۔ میں آپ کو ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے صحابی رسول ہیں، اور یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھ کر کسی بھی حاجت کے لیے بندہ مومن مسلمان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوری طور پر قبول فرما لیتا ہے، اس کو فوری طور پر مالا مال کر دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، اسی دعا کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے بعد اس نے یہ دعا مانگی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ کے اس اسم اعظم کے ذریعے سے دعا مانگی ہے کہ اب یہ رب کی بارگاہ میں جو بھی مانگے گا اس کو فوراً مل جائے گا۔ تو آج وہی دعا، وہی کلمات میں آپ کو سکھانے لگا ہوں جن کے ذریعے بندہ جو بھی مانگتا ہے اس کا مقدر کر دیا جاتا ہے، اس کو وہ رب کی بارگاہ سے عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، ذرا توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیے گا، لیکن ایک بات میری ذہن میں رکھیے گا کہ 3 کام اگر آپ زندگی میں کر لیتے ہیں، یا اس ماہ شعبان المعظم کے مہینے میں یہ 3 کام آپ کر لیتے ہیں، تو پھر آپ رزق کے متعلق بے فکر ہو جائیں، پھر رزق کی آپ کو پریشانی لینے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ حاسدوں کے شر سے بندے کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتا ہے۔ تو دوستوں، ان میں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ کسی بھی وظیفے کے ساتھ اپنے رزق کو منسلک نہیں کرنا کہ مجھے وظیفہ رزق دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوگا۔ ہاں، وظیفہ رب کو خوش کرنے کے لیے ہے، رب کو خوش کر کے پھر رب کی بارگاہ سے آپ جو مانگتے ہیں رب آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ جتنے وظائف ہوتے ہیں یہ رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتے ہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو پھر رب کو ہم جب اس کی اسی شان کے مطابق یاد کرتے ہیں، اسی صفت کے مطابق یاد کرتے ہیں، تو پھر رب ہمیں اسی صفت کے مطابق ہی سب کچھ اپنے خزانہ غیب سے عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے جب ہم نے رزق کی تلاش میں ہوں تو پھر ہم اس کو رزق والے کلمات سے، اسماء سے یاد کریں۔
جب ہم کسی اور پریشانی کے اندر مبتلا ہوں تو پھر ہم اس اعتبار سے اس کو یاد کریں۔ جب ہم نے دشمنوں کو سے نجات حاصل کرنی ہو تو پھر جبار اور قہار کہہ کر اس کو پکاریں۔ تو اس لیے دوستو ہر ایک نام کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر اور طاقت رکھی ہے۔ تو اس لیے آج آپ نے کون سے اسماء پڑھنے ہیں اور آپ کا مقدر سنورنے والا ہے۔ یہ اسم اعظم دنیا اور آخرت میں آپ کو کامیابی اور مشکلات کا حل موجود ہے ان اسماء کے اندر، بشرطہ کہ خلوص دل سے آپ یہ وظیفہ کریں۔ بلکہ ولایت کا راز بھی اس اسم اعظم کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیکھیں سارے نام صفاتی نام ہیں، اسم اعظم کی خاصیت اس کے اندر موجود ہے، مگر ہر اسم اعظم سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت شدہ لفظ یعنی کہ ندا یا لگانا ضروری ہے۔ آپ نے لفظ کوئی بھی آپ اسم پڑھیں، اللہ ہی پڑھیں تو اس سے پہلے یا لگائیں گے، رحمان پڑھیں اس سے پہلے یا لگائیں گے، کوئی بھی مطلب آپ لفظ پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی اسم پڑھنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے آپ نے یا لازمی لگانا ہوتا ہے، تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے ہے۔ اس سے پڑھنے والے کے تاثیر اور تقویت پیدا ہوتی ہے، تو اس لیے اور کام بھی جلدی بن جاتا ہے، اور اس لیے صفاتی ناموں کو ملا کر درج کیا گیا ہے تاکہ آپ ورد کرنے میں اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو یہ اسماء جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ الفاظ یہ ہیں کہ یا ارحم الراحمین، اے سب پر رحم کرنے والے، زیادہ رحم کرنے والے۔ تو اس کے ذریعے آپ پر رحم بھی ہوگا، رزق کے دروازے بھی کھلیں گے، پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، اور یہ پھر حدیث پاک کے اندر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص سے پاس سے گزرے جو یہ کہہ رہا تھا، وہ یہ الفاظ پڑھ رہا تھا، حضور نے فرمایا کہ اب یہ جو مانگے گا اللہ نگاہ کرم اس پر فرما دے گا۔ اس لیے آپ آج جب یہ کلمات پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر نظر رحمت فرما دے گا، نظر کرم فرما دے گا، اور انشاءاللہ یہ اسم اعظم پڑھنے سے ہی آپ کی ہر خواہش، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس لیے دوستو جو شخص اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے تو یہ کلمات پڑھ کر اس کا ثواب آپ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے، کیونکہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو آج آپ نے یہ کلمات پڑھ کر ان کی روح کو اصال ثواب کر دینا ہے، اور پھر دیکھیں جو مانگتے جائیں گے وہی رب کی بارگاہ سے آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے جو میں نے بات کہی ہے کہ آپ نے رازق اللہ تعالیٰ کو ہی جاننا ہے، اسی کو ماننا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے آج وعدہ کرنا ہے کہ آپ اسی کے بارگاہ سے مانگتے رہیں گے، اور وہی آپ کو اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرماتا رہے گا۔ آپ کبھی حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، اس کے حکم کی نافرمانی بھی نہیں کریں گے۔ تو اس لیے دوستو جب آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے، رزق ملنا شروع ہو جائے، تو وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس میں سے آپ اللہ تعالیٰ کا حصہ ضرور نکالیں، اور جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا حصہ نکالیں اس کو آپ فی سبیل اللہ کاموں میں ضرور خرچ کریں۔ اور دوستو یہ کلمات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، یہ جو دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کو آج آپ کسی بھی وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی تعداد صرف 1000 بار کر لیں، انشاءاللہ آپ کی 70 حاجتیں بھی ہوں گی تو آج کے دن وہ ساری کی ساری پوری ہو جائیں گی۔ تو یہ کلمات بڑے ہی فضیلت والے ہیں، ان کو پڑھیں اور اپنی جلدی بگڑی ہوئی سنواریں۔ جب 1000 مکمل ہو جائیں تو پھر امام علی مقام کی روح کو ان کا ثواب پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں وسیلے سے دعا کریں، انشاءاللہ آج جو مانگیں گے وہ آپ کی جھولی میں ڈال دیا جائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔